بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، خاتم النبیین، امام المرسلین و رسول رب العالمین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یقین کریں کہ ایسی آیات کے متعلق ہے جن کو آیات کرشمات کہتے ہیں۔ ناظرین، وہ کام جو کسی بھی وظیفے سے نہیں ہو سکتے، وہ کام جن کو انسان کی سوچ سمجھتی ہے کہ یہ ناممکن قسم کے کام ہے، ان کاموں کے متعلق جو ہے کہا جاتا ہے کہ ان آیات کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے کام وہ ہو جائیں گے جو اٹکے ہوئے تھے، خواہ وہ کسی بندش، رکاوٹ یا کسی بھی وجہ سے۔ ناظرین، میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب ان کا میں وظیفہ دیتا رہا ہوں ان لوگوں کو جو کہتے تھے کہ ان کی زمینوں پہ قبضہ ہو گیا ہے اور وہ زمین جو ہے وہ ان کو مل سکتی، اب کیا کریں، تو ان آیات سے ان کے سارے معاملات حل ہو گئے۔ گھر نہیں بک رہا تھا، گھر بن نہیں پا رہا تھا، جاب لگ نہیں رہی تھی، ان آیات سے سب کے کام ہو گئے۔ رشتے ہو نہیں رہے تھے اور کوئی جو رشتے آ رہے تھے وہ ہاں نہ کیے بغیر ہی وہ چلے جاتے تھے، ان آیات سے ان کے کام بھی ہو گئے۔ ناظرین، میرا رب کا ایک اصول ہے، وہ کہتا ہے جو مانگو گے وہ دوں گا، جو مجھ سے، ٹھیک ہے جی، اور باقی ہو سکتا ہے میں تمہیں اپنی مرضی سے چیزیں دے بھی دوں، ٹھیک ہے جی، جس میں حتیٰ کہ دولت بھی شامل ہے، اپنی مرضی سے تمہیں دے دوں، لیکن ہدایت، تحفظ، حفاظت، ٹھیک ہے جی، یہ تمام کی تمام چیزیں جب تم مانگو گے تو میں تمہیں دوں گا، جس میں سب سے بڑی چیز ہدایت ہے۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت کو بہت اچھا لگتا ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں ناظرین، ناممکن کو ممکن کرنے والی ہے۔ بڑا آسان سا عمل بتا رہا ہوں، عمل بھی کچھ نہیں ہے، بیسیکلی یہ اذکار ہیں، یہ وہ ذکر ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے وہ بندے جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے رہتے ہیں، میں ان کو محفوظ رکھتا ہوں، ان کی تمام خواہشات بھی پوری کرتا ہوں۔ یہ انا ربی کی آیات ہیں۔ انا ربی میں ہے کہ بے شک میرا رب، یعنی کہ میرا رب بھی، ٹھیک ہے جی۔ اس میں جب آپ اٹیچ کرتے ہیں نا اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ کہ بے شک میرا رب اور میرا رب، تو اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کی اس قسم کی جو سوچ ہے اس کو رائے گاں جانے نہیں دیتا، ضرور پورا کرتا ہے۔ اسی لیے ناظرین، یہ تمام اٹکے ہوئے کاموں کی چابی ہیں، وہ تمام تالے جو کسی سے بھی کھل نہیں پا رہے تھے، وہ ان کی یہ آیات ان تالوں کی چابی ہیں۔ کرنا کیا ہے، آپ نے صبح شام کے یہ اذکار ہیں۔ سورہ ہود کی جو سورہ ہود ہے اس میں ان کے متعلق خاص کہا گیا ہے، اور اس کا جو آخری عددی لفظ بنتا ہے رے پہ آ کے ختم ہوتی ہیں، جو زیادہ تر آیات ہیں، اور رے جو ہے وہ عربی میں راس کو کہتے ہیں، اس کا عددی ہندسہ 10 آتا ہے۔ تو ناظرین، جیسے سورہ الکوثر کا بھی عددی جو ہے وہ نمیرک، اس کا وہ 10 ہے۔ تو ناظرین، اس کا عدد 10 ہونے کی وجہ سے سورہ ہود کے بھی ان آیات کا آپ نے کیا کرنا ہے، جو میں یہ آیات بتاتا جا رہا ہوں، یہ اسکرین پہ بھی لکھتا جا رہا ہوں، ان کو آپ نے روزانہ صبح اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد 10 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سمجھ لیں کہ یہ آپ کے اب کام کوئی روک نہیں سکتا۔ اب آپ کوئی چاہے بھی تو کسی سے کہہ دیں ٹھیک ہے جی، جو روک سکتا ہے وہ ذرا روک کے دکھائے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا، رشتہ نہیں ہو پا رہا، گھر نہیں بن پا رہا، زمینوں پہ قبضہ ہو چکا ہے، کام رکے ہوئے ہیں، بچے پڑھائی میں نہیں جا پا رہے، نالائق ہو چکے ہیں، کسی کو کوئی چیز چاہیے، کام مکمل نہیں ہو پا رہا، نوکری نہیں لگ رہی، کاروبار نہیں چل پا رہا، بڑے بڑے معاملات، یہی چیزیں جو اتنی لمبی ہوتی ہیں تو جتنا بھی بیان کریں اتنا ہی وہ ویڈیو لمبی ہوتی جاتی ہے۔ تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ آیات نوٹ کرتے جائیے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے اب جو آپ نے جس کی جو 10 بار جس کو پڑھنا ہے وہ کیا ہے، ان ربی لغفور الرحیم، کہ بے شک میرا پروردگار بخشنے والا ہے۔ یہ آیت آپ کو کسی بھی غلط کام کی طرف، غلط چیز کی طرف جانے ہی نہیں دے گی۔
بالکل نہیں جانے دے گی۔ ٹھیک ہے جی، اگر یہ آیت آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی اولاد، آپ خود بھی کبھی بھی غلط کاموں میں نہیں پڑیں گے، ان سے محفوظ رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آگے کی جو آیت ہے وہ بھی لکھ لیجئے، ان ربی علی صراط مستقیم، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے، یعنی جو میرا رب کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، اور وہی سیدھا راستہ ہے جو میرا رب بتاتا ہے۔ اب ناظرین، جو آج کل کے فتنے کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، جو بھی بندہ اس آیت کو وہ پڑھتا ہے، یقین کریں کہ میرا رب اس کو سیدھے راستے پر رکھے گا اور وہ بندہ کبھی بھی نہیں بھٹکے گا۔ اگلی آیت ہے، ان ربی علی کل شیء حفیظ۔ بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے شک میرا رب تمام چیزوں سے بچانے والا ہے، حفاظت میں لانے والا ہے۔ اب ناظرین بتائیے کہ آپ کو حفاظت کی ضرورت نہیں ہے کسی معاملے میں بھی؟ کیا آپ کے اوپر لوگ کہتے ہیں جی میرے اوپر کوئی جادو کر رہا ہے، کوئی تعویذ کر رہا ہے، کوئی ٹونا کر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں عمل کر رہا ہے، کوئی کالا علم کر رہا ہے؟ یہ آیت جو ہے نا، ان ربی علی کل شیء حفیظ، یہ ہر چیز سے، ہر قسم کی چیز سے آپ کو حفاظت میں رہے گی۔ حتیٰ کہ اللہ نہ کرے کہ آپ باہر بھی نکلے ہیں تو یہ آپ کو سخت حفاظت میں رکھے گی، اور آپ کے اوپر کوئی آپ کو نقصان ہی نہیں پہنچا سکے گا، خواہ وہ آپ کا دشمن ہے، حاسد ہے، یا کوئی آپ سے کوئی کچھ کسی کی آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ وہ آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے اور آپ کو نظر بد یا نظر حسد لگانا چاہتا ہے، یا آپ کے خلاف کوئی کھیل کر رہا ہے، گیم کر رہا ہے، جیسے کہ عام رشتہ داریوں میں ہوتی رہتی ہے۔ اس کے بعد کون سی آیت ہے؟ ان ربی قریب مجیب، کہ بے شک میرا پروردگار نزدیک ہے، یعنی میرے ساتھ ہے، وہ سن رہا ہے اور وہ میری دعائیں بھی قبول فرمانے والا ہے۔ ناظرین، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جن کے گھروں میں جھگڑے رہتے ہیں، اتفاق نہیں ہے، پیار نہیں ہے، اور وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ ان کے گھر میں لڑائیاں جھگڑے کیوں رہتے ہیں، وہ اس کو 10 دفعہ روزانہ پڑھ لیں، صبح 10 دفعہ شام، یہ جتنی بھی میں آیات بتا رہا ہوں۔ ان ربی رحیم ودود، ان ربی رحیم ودود، یہ آپ نے، یہ جو میں آپ کو جتنا بھی بتاتا جا رہا ہوں یہ نوٹ کرتے جائیے 10 بار، زیادہ نہیں۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آگے ایک اور سنیے جی، یہی ان ربی بما تعملون محیط، کہ میرا پروردگار تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی آپ چاہتے ہیں نا کہ جو بھی آپ کام کریں تو اللہ رب العزت کی اس میں مدد آئے، اور آپ کہیں بھی غلط طرف نہ چلے جائیں، غلط فیصلہ نہ کر لیں، تو ان ربی بما تعملون محیط، یہ دیکھ لیں، یہ مکمل ایک سیٹ ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، جو ہر طرف سے آپ کے لیے حفاظت بھی رہے گی، آپ کی مدد بھی رہے گی، اور آپ کسی غلط کام میں بھی نہیں پڑیں گے۔ 30 دن کا یہ عمل ہے، کسی کے اگر 30 دن پورے نہیں ہو پا رہے تو وہ باقی کے دن مکمل کر لے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ان آیات کو اگر آپ یاد کر لیں، قرآن پاک سے ہٹ کے آپ کر رہے ہیں، اسکرین شاٹ لے رہے ہیں، تو پھر آپ مطلب یہ کہ دیکھیں، وضو میں رہنا سب سے ضروری ہے۔ جو کام بھی آپ وضو میں رہ کے کرتے ہیں وہ سب سے اچھا ہوتا ہے، سب سے اس میں زیادہ برکتیں آتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی وجہ سے وضو نہیں کر پا رہے تو پھر بھی آپ موبائل کی اسکرین پہ رکھ کے یا زبانی یاد کر لیں، تو آپ یہ عمل انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ کر لیجئے، اللہ رب العزت قبول فرمانے والا ہے۔